پھر ہمارے ہاں ایک خوبصورت سا لڑکا پیدا ہوا اور بستی کے لوگ مسرت سے دیوانے ہو گئے۔ وہ ایک زبردست جشن کی تیاریاں کرنے لگے۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا، لاجیکا بھی خوش تھی۔ پھر جشن شروع ہو گیا، وہی بے ہنگم اچھل کود، چھوٹی چھوٹی بچکانہ سی رسمیں۔ دوران جشن ہی ایک رات کی بات ہے، میں شور شرابے سے اکتا کر ایک سنسان علاقے میں نکل گیا، لیکن میں اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سے بے خبر تھا۔ میں اس وقت چونکا جب کسی نے مجھے آواز دی۔ میں جلدی سے پلٹا اور ریفا کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ریفا؟ وہ میرے قریب آ گئی۔ بیٹھو، میں نے اسے محروموں کے انداز میں کھڑے دیکھ کر کہا۔ وہ بیٹھ گئی۔ اس طرف کیسے نکل آئی؟ یوں ہی۔ مجھ سے کوئی کام تھا؟ فرزان، میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی، خدا کے لیے مجھے بھی انسان سمجھو، خدا کے لیے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپایا اور سسک سسک کر رونے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر رحم سا آ گیا۔ کیا بات ہے؟ تمہیں کوئی دکھ ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ میری غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دو مجھے، میں شرمندہ ہوں۔ کیا تمہیں میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ میں تمہیں چاہتی ہوں، پیار کرتی ہوں تم سے۔ اس وقت میرے اوپر شیطان سوار تھا، میں اس وقت پر سخت شرمندہ ہوں۔ اس وقت کی بات جانے دو، میں بھول چکا ہوں اسے۔ سچ؟ ہاں، اگر نہ بھولا ہوتا تو تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ تم بہت عظیم ہو فرزان، بہت عظیم۔ مجھے بھی اپنی آغوش میں جگہ دے دو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں؟ میں لاجیکا کو اپنا چکا ہوں، اب وہ میرے بیٹے کی ماں بھی بن گئی ہے۔ میں اس کر تمہارے درمیان نہیں آؤں گی، بس تھوڑا سا پیار مجھے بھی دے دو۔ میں لاجیکا سے بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ میں خودکشی کر لوں گی، مر جاؤں گی۔ میں اس وقت بھی محروم رہی تھی جب لاجیکا ہمارے درمیان نہیں تھی، اور میں آج بھی محروم ہوں۔ خود کو سنبھالو ریفا، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ میرے لیے کیا بہتر ہے، میں خود سمجھتی ہوں۔ تم نے پہلے بھی نہیں سمجھا تھا، اور آج بھی تم غلط راستوں پر بھٹک رہی ہو۔ میں نے صرف تمہیں چاہا ہے، تم سے محبت کی ہے۔ تم ایک جذباتی لڑکی ہو۔ میں نے مہذب دنیا کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ اب میں جنگلوں کا باسی ہوں۔ تم یہاں سے ہیرے لے کر اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، عیش و عشرت کی زندگی گزارو، کسی اچھے سے ساتھی کا انتخاب کر لینا، تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ میں تمہیں نہیں بھول سکتی، لیکن میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ واپس لوٹ جاؤ، کہیں وہی رات پھر نہ آ جائے۔ فرزان۔ اس نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے اور اس کی سسکیاں بلند ہونے لگیں، لیکن میں ان سے متاثر نہ ہوا۔ میں نے وہاں سے چلے آنا ہی مناسب سمجھا۔ جشن جاری رہا، سب لوگ اس میں مصروف تھے۔ اس دن کے بعد 2 دن تک ریفا کی شکل نظر نہیں آئی۔ میں نے بھی اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ تیسرے روز گیری مجھ سے ملا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ہیلو فرزان۔ ہیلو گیری۔ بھائی موقع ہی نہیں مل سکا؟ کس بات کا؟ تمہیں دلی مبارکباد دینے کا۔ شکریہ۔ مبارکباد تو دے لینے دو۔ دے لو۔ بڑا پیارا بیٹا ہے تمہارا۔ تم نے دیکھا؟ نہ صرف دیکھا بلکہ اسے پیار بھی کیا ہے۔ میں ننھے بچوں کا شوقین ہوں، لیکن تم تو چلے جاؤ گے۔ میں الجھن میں پڑ گیا ہوں فرزان۔ کیا بات ہے؟ نہ جانے تم اسے خوشامد سمجھو یا فریب۔ ایسی کیا بات ہو گئی؟ اس سے قبل مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی تم سے، لیکن کچھ عرصے کا ساتھ تو پتھروں سے بھی محبت سکھا دیتا ہے۔ تم تو پھر میرے محسن ہو۔ میں مانتا ہوں گیری مین۔ کیا تم یہ بات تسلیم کرو گے کہ اب میں تمہیں بھی اپنوں کی طرح چاہتا ہوں؟ یقیناً تمہارے سلوک سے یہ احساس ہوتا ہے۔ میرے دوست، ممکن ہے یہ میرا احمقانہ خلوص ہو، اس کے لیے مجھے معاف کر دینا، لیکن میں جو کچھ کہوں گا اپنائیت سے کہوں گا۔ میرا کام تقریباً ختم ہو گیا ہے، لیکن اب میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ کیا تم بقیہ زندگی انہی جنگلوں میں گزار دو گے؟ مجھے جنگلوں کی یہ سادگی پسند ہے گیری مین، ایک مخصوص وقت تک۔ کیا مطلب؟ ہم مہذب دنیا کے لوگ ان جنگلوں میں گزارا نہیں کر سکتے۔ لیکن مہذب دنیا سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے گیری مین۔ جو میرے تھے انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا، انہوں نے مجھے اپنے قابل نہیں سمجھا، اور ان جنگلیوں نے مجھے محبت سے اپنایا ہے۔ ممکن ہے کہ تمہیں کچھ لوگوں سے دکھ پہنچا ہو، لیکن ان کا انتقام تم اپنی اولاد سے لوگے۔ کیا مطلب؟ کیا تم اس ننھے سے مہمان کی ان جنگلیوں میں پرورش کرو گے جو ایک مہذب باپ کا بیٹا ہے؟ کیا تم اسے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز دیکھنا پسند نہیں کرو گے؟ کیا اس کے بدن کو پتوں میں لپٹے دیکھ کر، اسے وحشیوں کی طرح اچھل کود کرتے دیکھ کر تمہیں خوشی ہوگی؟ کیا کہہ رہے ہو گیری مین؟
سوچو فرزان، ٹھنڈے دل سے سوچو. جنہوں نے تمہیں ٹھکرا دیا تم انہیں ٹھکرا دو، لیکن اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم اسے تعلیم و تربیت دینے کے بجائے ان جنگلوں میں بھٹکاؤ گے. لیکن یہ تو انہی جنگلوں کی پیداوار ہے. اور تم، میری تو اب کوئی شخصیت ہی نہیں رہی، تو تم اس کی شخصیت کو بھی توڑ دو گے. اور کرو فرزان، مہذب دنیا میں وہ ایک تعلیم یافتہ انسان بنے گا، جبکہ ان جنگلیوں میں وہ صرف ایک وحشی بنے گا. گیری مین. میں تلملا کر رہ گیا. وہ تمہاری اولاد ہے فرزان، خدا کے لیے اس کے بارے میں سوچو. مگر وہ لڑکا ہے، تمہارے ہاں لڑکی بھی پیدا ہوگی. تمہیں ایک دن احساس ہوگا کہ تم نے شدید جذبات میں آ کر شدید مخالفت کی. گیری مین، میں کیا کروں؟ میں نے تو اس انداز میں کبھی سوچا ہی نہیں. تو اب سوچو میرے دوست، اب سوچو. تمہارا بچہ مجھے اپنے بچے کی طرح عزیز ہے. میں اس کے لیے دکھی ہوں. تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میں کیا کروں گیری مین؟ میں نے پریشان لہجے میں کہا. گیری مین کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں. میں تمہیں ترکیب بتا سکتا ہوں میرے دوست، لیکن مجھے خدشہ ہے. کیسا خدشہ؟ تم میری نیت پر شک نہ کرنے لگو. نہیں گیری مین، غلط فہمیوں کی بات دوسری ہے. پہلی غلط فہمی بھی تمہیں ہوئی تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا. بہرحال میں تمہاری طرف سے مطمئن ہوں. مجھے تمہارے اوپر کوئی شک نہیں ہے. تم جو کہنا چاہتے ہو پورے اعتماد سے صاف صاف کہو. تو سنو میرے دوست، یہ بات تمہارے علم میں ہے کہ میں ہیرو کے لالچ میں یہاں آیا تھا. ہیروں کا لالچ مجھے آج بھی ہے، لیکن جب میں نے تمہارے ساتھ ان جنگلوں میں رہنے کا فیصلہ کیا تو میں نے ہیرو کو ذہن سے نکال دیا. اور اگر تم بھروسہ کرو فرزان، تو مجھے تمہاری ذاتی دلچسپی پیدا ہو گئی. میں تمہاری شرافت سے محبت کرنے لگا. یہ صرف تمہارے خیال ہے کہ میں نے ایک بار یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچا. ریفا میری بیٹی ہے، مجھے اس کا خیال ہے، لیکن جب ہم مہذب دنیا سے ہی کٹ گئے تھے تو پھر سارے خیالات فضول تھے. لیکن جب میں نے تمہارے بارے میں سوچا، تمہارے بچوں کے بارے میں سوچا، تو مجھے اپنی بچی کا خیال آ گیا. یہی دقت اس کے ساتھ بھی ہے. یہاں اس کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ چنانچہ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے. وہ یہ کہ ہم یہاں سے نکل چلیں. مگر کہاں؟ مہذب دنیا میں. لیکن سنو میرے دوست، دنیا سے تمہاری لڑائی تھی، لیکن وہ جنگ تمہاری ذات تک محدود تھی. اب کچھ دوسری ہستیاں بھی درمیان میں ہیں. کیا ضمانت ہے کہ دنیا ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرے گی جو اس نے میرے ساتھ کیا؟ ضمانت ہے. کیا؟ تم قلاش تھے، لیکن تمہاری اولاد دولت مند ہوگی، اور تمہارے علم میں ہے کہ دنیا نے ہمیشہ دولت مندوں کے قدم چاٹے ہیں. میں سمجھا نہیں. ہیرے، صرف ہیرے. اوہ، سوچ لو، اچھی طرح غور کر لو فرزان. لیکن گیری مین، میری بیوی، میرا بچہ. ارے ان کے بارے میں کیا سوچنا؟ انہی کی وجہ سے تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں. ہاں، لیکن لاجیکا ہمارے ساتھ چلنے پر تیار نہیں ہوگی. ہاں، یہ اہم بات ہے. کیا وہ تمہاری ضد پر بھی نہیں مانے گی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں. تب اسے بے ہوش کر کے لے جانا پڑے گا. مگر تم میری بات پوری سن لو. فیصلہ کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ میری تجویز ہے. ہم اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. اسی کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ بات ہے تو اس سے تذکرہ کرنا بھی فضول ہے. اسے بے ہوش کر کے لے چلیں گے. یہاں سے جانے سے پہلے جس قدر ہیرے جمع ہو سکتے ہیں کر لیں گے. میں سوچ میں ڈوب گیا. گیری کی بات درست تھی. بچے کو ان وحشیوں میں پروان چڑھانا حماقت تھی. وہ میری اولاد تھا، ایک مہذب انسان کی اولاد. کافی دیر تک میں غور و خوض کرتا رہا. پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، لیکن ہم یہاں سے چلیں گے کیسے؟ کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ بات تم میرے اوپر چھوڑ دو. بے ہوش لاجیکا کو لے جانا آسان کام نہ ہوگا. یقیناً. تمہیں یقین ہے کہ تم مناسب تیاریاں کر لو گے؟ ہاں. ہمارے تمہارے درمیان کیا ہوگا گیری مین؟ آدھے ہیرے میرے ہوں گے. میں زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں تمہاری مدد کروں گا. میں نے گیری سے سوچنے کی مہلت طلب کی اور اس نے خوشی خوشی مجھے اجازت دے دی. 2 دن تک میں اس سلسلے میں پریشان رہا. میں نے مہذب دنیا کے بارے میں سوچا اور میرے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش بیدار ہو گئی. اور پھر میرا بچہ، وہ یہاں جھونپڑوں میں رہے گا، جنگلی درندوں میں رہے گا، حادثات کا شکار ہوگا. مہذب دنیا والے اس کے بارے میں کچھ نہ جان سکیں گے. مہذب دنیا میں رہ کر وہ تعلیم حاصل کرے گا، اعلیٰ انسان بنے گا. اور گیری کا خیال بھی ٹھیک ہے. ریفا کا کیا ہوگا؟ یہاں سے نکل جانا ہی ٹھیک ہے. اور یہاں سے نکلنے کے لیے
ان لوگوں کو دھوکہ دینا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر یہاں سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے نکل چلوں، اور اسی رات میں نے گیری کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ گیری میرے فیصلے کو سن کر خوشی سے پھولا نہیں سمایا، اور اسی دن سے ہم نے کام شروع کر دیا۔ انتہائی قیمتی ہیرے جمع کیے جانے لگے، ایسے ایسے نایاب ہیرے تھے جن کی مثال ملنی مشکل تھی۔ ہیروں کا ذخیرہ گیری کی جھونپڑی میں تھا۔ گیری اپنے طور پر تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے کئی جنگلی گھوڑے پکڑے۔ سخت مشکل کام تھا یہ، لیکن گیری نے جان کی بازی لگا دی۔ وہ پوری لگن اور کوشش سے یہ کام کر رہا تھا۔ بالآخر ہیروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ ان ہیروں کی قیمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ گیری مین نگاہ بھر کر ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اکثر کہتا تھا، اگر میں نے پوری طرح دیکھ لوں نا تو میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا فرزان۔ کاش ہم انہیں مہذب دنیا تک لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم ہیرو کی مارکیٹ میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ہمارا شو روم دنیا کا سب سے بڑا شو روم ہو سکتا ہے۔ اور میں مسکرا کر رہ جاتا۔ بالآخر ایک دن گیری مین نے مجھ سے کہا، فرزان اب بتاؤ کیا پروگرام ہے؟ پروگرام تو تم بناؤ گے گیری، میرا کام مکمل ہے۔ ہیرو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے زیادہ ذخیرہ لے کر ہم سفر بھی نہ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اب تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ ہر چند کے کام مشکل ہے گیری، لیکن بہرحال اسے بہتر سے انداز میں کرنا ہے۔ اس طرح کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ الجھو مت میرے دوست، جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اسے دل جمعی سے انجام دو۔ ٹھیک ہے، جب تم کہو، تو پھر کل رات میں تیار ہوں، تب آؤ، میں تمہیں پورا پروگرام بتا دوں۔ میں گیری کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے بستی سے دور ایک پہاڑ کے دامن میں لے گیا۔ یہاں سے ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ تم لاجیکا کو بے ہوش کر کے یہاں تک لاؤ گے۔ یہاں ہم لوگ تیار ملیں گے تمہیں۔ لیکن گیری، کچھ مسئلے بھی ہیں۔ ہاں ہاں بتاؤ۔ میں لاجیکا کو بے ہوش کیسے کروں گا؟ یہ کام میرے ذمہ ہے۔ گیری نے جیب سے لمبے لمبے گھاس کے کچھ پتے نکالے۔ یہ رکھ لو، اسے مسل کر لاجیکا کی ناک کے قریب کر دینا، وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ تمہیں یقین ہے؟ تجربہ کر کے دکھا سکتا ہوں تمہیں۔ اگر تمہیں یقین ہے تو ٹھیک ہے۔ اور کچھ؟ ہاں کہو، بے فکر ہو کر کہو میرے دوست۔ لاجیکا کو اٹھا کر لے آؤں گا، لیکن بچہ؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بچے کو میں لے کر آؤں گا۔ تم پہلے بچہ لا کر مجھے دے دینا، پھر لاجیکا کو اٹھا لانا۔ یہ ٹھیک ہے، تو پھر کل رات ڈن؟ ہاں کل رات۔ حالانکہ میں خوب سوچ سمجھ کر سب کچھ کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل ڈوب رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا دن بھی عجیب کشمکش کے عالم میں گزرا، لیکن شام کو میں پرسکون ہو گیا۔ اب جب کسی کام کا بیڑا اٹھا ہی لیا ہے تو پھر اسے انجام دینے میں کسی قسم کی حماقت نہیں ہونی چاہیے۔ رات ہو گئی۔ لاجیکا حسب معمول میرے سینے میں منہ چھپا کر سو گئی۔ بچہ برابر ہی گھاس کے ایک بستر پر سو رہا تھا۔ میری آنکھوں میں نیند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے بچے کو دیکھا۔ یہ بچہ، لیکن نہیں، گھاس کے معمولی سے بستر کے علاوہ ان جنگلوں میں اسے اور دے ہی کیا سکتا ہوں؟ اسے شہری زندگی دینے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اور میں مہذب دنیا کے ستم بھول گیا۔ وہ دنیا اس وقت پھر میری نگاہوں میں پھر گئی، اور میں اپنے بچے کو اس میں ضم کرنا چاہتا تھا۔ لاجیکا ہمیشہ گہری نیند سوتی تھی، پھر بھی اس کے نزدیک سے اٹھنے سے قبل میں نے گیری مین کی دی ہوئی گھاس نکالی، اسے مسلا اور لاجیکا کی ناک سے لگا دی۔ لاجیکا نے بے چینی سے گہری گہری سانسیں لی اور بے خبر ہو گئی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر دیکھا، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند سو گئی ہے تو میں خاموشی سے اٹھا، بچے کو اٹھا کر کندھے سے لگایا اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ گیری تھوڑی دوری موجود تھا۔ حسب پروگرام وہ مستعد کھڑا تھا۔ اس نے سارے کام مکمل کر لیے تھے۔ اس نے خاموشی سے بچے کو لیا اور چل پڑا۔ تب میں واپس آیا۔ اب مجھے ایک سخت کام انجام دینا تھا۔ میں نے لاجیکا کو اٹھایا اور کندھے پر لاد لیا، پھر میں اسے لے کر چل پڑا۔ میری ذہنی کیفیت عجیب سی تھی، تاہم میں خود پر قابو پائے ہوا تھا۔ طویل راستہ طے کر کے میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں گیری مین موجود تھا۔ گیری کی تیاریاں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا۔ اس تنہا آدمی نے شدید محنت کی تھی۔ اس نے باقاعدہ ایک چھکڑا تیار کیا تھا، بہترین اور مضبوط پہیے بنائے تھے، چھت تھی
جس کو گھاس سے پاٹا گیا تھا، اور اس چھکڑے میں 2 مضبوط گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ اسی چھکڑے میں اس نے ہیرے لادے تھے۔ اسی میں اس کی بیوی اور بیٹی بھی موجود تھیں۔ لاجیکا کو بھی اسی میں لٹا دیا گیا۔ ریفا نے بڑے پیار سے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا، اور پھر گیری نے چھکڑا سنبھال لیا۔ میرے لیے گھوڑا تیار تھا۔ دوسرا گھوڑا فالتو تھا، جسے بوقت ضرورت کے لیے رکھ لیا گیا تھا۔ بہرحال تیاریاں مکمل تھیں۔ گیری نے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے میرے دوست؟ ٹھیک ہے گیری۔ تم اداس کیوں ہو؟ میں نے ان جنگلوں میں خوبصورت زندگی گزاری ہے گیری۔ ان جنگلوں نے مجھے پناہ دی تھی، ہم ان کے شکر گزار ہیں، لیکن یہ ہماری دنیا نہیں ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، چلیں؟ چلو گیری مین۔ گیری نے چھکڑا آگے بڑھا دیا۔ میں بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا، اور گھوڑے ایک مخصوص راستے پر چل پڑے۔ چالاک گیری مین دماغی طور پر بہت مضبوط تھا۔ اس نے شاید ہر قدم پر خوب غور و خوض کیا تھا۔ راستوں کا تعین بھی اسی نے کیا تھا۔ مجھ سے کوئی کہتا کہ میں سیدھے راستے کا انتخاب کر دوں تو میرے لیے بہت مشکل ہوتا۔ بہرحال ہم چل پڑے، اور جب ہم نیتکا کی سرحد سے گزر رہے تھے تو میں نے 2 سائے دیکھے۔ گیری نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ میں چونک پڑا، اور میں نے گھوڑا ان سایوں کی طرف دوڑا دیا، لیکن نہ جانے میرا وہم تھا یا نظری دھوکا، سائے روپوش ہو گئے۔ کوشش کے باوجود وہ نظر نہ آئے تو میں واپس پلٹا۔ کیا ہوا تھا فرزان؟ گیری بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ مجھے کچھ شبہ ہوا تھا۔ کیسا شبہ؟ مجھے 2 سائے نظر آئے تھے۔ اوہ، پھر؟ قریب جانے پر وہ نہ جانے کہاں چلے گئے۔ تم نے تلاش کیا؟ ہاں، ممکن ہے صرف دھوکا ہو، کسی درخت کی پرچھائیاں ہوں۔ یہاں کون ہو سکتا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ جس وقت تم گرفتار ہوئے تھے گیری مین، تو بہت پہلے تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے؟ ہاں، نیتکا والے اتنے بے وقوف بھی نہیں ہیں۔ تب تو پھر ہم خطرے میں ہیں فرزان۔ چلو، رات بھر تیزی سے سفر کیا جائے گا۔ چلو چلو، جلدی کرو۔ میں نے گیری سے اتفاق کیا۔ گیری نے چھکڑے کی رفتار تیز کر دی، اور میرا گھوڑا بھی اس کے ساتھ دوڑنے لگا۔ رات کا وقت تھا، تیز رفتاری خطرناک بھی ہو سکتی تھی، لیکن دوسری جانب بھی خطرہ تھا۔ ہم جانتے تھے کہ بھاگنے والوں کے ساتھ اب نیتکا والوں کا رویہ اچھا نہ ہوگا۔ ممکن ہے ہمیں اس جرم کی پاداش میں قتل ہی کر دیا جائے۔ بوسیتا پہلے ہی خار کھاتا تھا۔ اس نے دل سے گیری کو قبول نہیں کیا تھا۔ سو ہم برق رفتاری سے سفر کرتے رہے، لیکن بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ہمارے اس شبے کی تصدیق ہو گئی۔ رات کی تاریکی میں ایک آواز ابھری، اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ڈھولوں کی آواز تھی، مخصوص آواز جو پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ فرزان، سفر جاری رکھو، انہیں ہمارے فرار کی اطلاع مل چکی ہے گیری۔ گیری نے گھوڑوں کی رفتار بڑھا دی۔ ڈھول بجتے رہے اور سفر جاری رہا۔ راستہ زیادہ اچھا نہ تھا، پھر بھی گھوڑے خاصی رفتار سے سفر کر رہے تھے، لیکن شاید راستے کی کوئی بھول ہوئی تھی۔ ہم نے کوئی لمبا راستہ اختیار کیا تھا۔ گھوڑے تھک چکے تھے، اور اب ان کی رفتار بہت سست ہو گئی تھی۔ روشنی پھوٹنے لگی۔ گھوڑے بھی کہاں تک دوڑتے۔ دریا کے کنارے کنارے اب ہم سست رفتاری سے سفر کر رہے تھے، اور جو ہی سورج کی پہلی کرن نے سر ابھارا، دریا کے دوسرے کنارے سے کچھ دور ہمیں وحشی نظر آ گئے۔ ہمارے منہ حیرت سے کھل گئے۔ ان میں زیادہ تر پیدل تھے، چند گھوڑوں پر سوار تھے۔ نہ جانے انہوں نے کون سا مختصر راستہ اختیار کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہم گنگ ہو گئے، اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتے رہے۔ پھر گیری چیخا، فرزان بھاگو! اس کے ساتھ ہی اس نے گھوڑوں پر بے تحاشا چابک برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑے جان توڑ کر بھاگے، لیکن میرا خیال کچھ اور تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جو لوگ ہماری ساری رات کی محنت پر اس آسانی سے پانی پھیر سکتے ہیں، ہم اب بھی ان کے پھندے سے بچ کر نکل نہیں سکیں گے، خواہ کتنا ہی کیوں نہ بھاگ لیں۔ بہرحال میں نے گیری کا ساتھ دیا۔ تب میں نے دیکھا گھوڑے دریا کے کنارے کنارے دوڑنے لگے، اور بہت سے پیدل جنگلیوں نے کم بہاؤ کی جگہ سے دریا پار کر لیا۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں ہماری ساری کوششیں بیکار ہو گئیں، اور اب ہم چاروں طرف سے ان کے شکنجے میں تھے۔ گیری کے حواس جواب دے گئے۔ ہمارے پاس ہتھیار بھی نہ تھے جو ان سے مقابلے کی سوچتے۔ چنانچہ بے بسی سے ہم حالات کا انتظار کرنے لگے۔ جنگلیوں نے جب دیکھا کہ ہماری جدوجہد بالکل سست پڑ گئی ہے، تو پھر ایک گروپ گھوڑوں پر سوار ہو کر ہماری طرف بڑھا۔ بوسیتا ان سب سے آگے تھا۔ بوانا! اس نے سرد آواز میں مجھے پکارا۔
وہی ہوا نا بوانا جو میرا خیال تھا۔ کیا؟ تم بھی شاطر نکلے؟ بوسیتا میں کوئی اور جھوٹی بات نہ کہو بوانا، سچ کہو۔ میں سچ کہتا ہوں بوسیتا۔ کیا میں نے سفید چمڑی والوں کے بارے میں غلط کہا تھا؟ ہم ان جنگلوں میں نہیں رہ سکتے بوسیتا۔ کیوں؟ تم نہیں سمجھتے، ہم اپنی ہی دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ جنگلوں نے تمہیں کیا تکلیف دی تھی؟ کچھ نہیں، لیکن کیا ہم نے تمہاری اطاعت نہیں کی؟ ٹھیک ہے کہ بوانا، تم اتنے برے نہیں تھے۔ برائی اس وقت سے شروع ہوئی جب سے یہ سفید فام آیا۔ یہ میرا دوست ہے بوسیتا، اور ہمارا دشمن۔ تب تم مجھے بھی اپنے دشمنوں میں شمار کر لو بوسیتا، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور بوسیتا نے چونک کر مجھے دیکھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں نفرت ابھر آئی۔ تم سب ایک جیسے ہوتے ہو، ہمارے رنگ سیاہ ہیں، لیکن ہمارے بدن سے نکلنے والے پسینے سے وفا کی بو آتی ہے۔ پھر اس نے ایک ہاتھ بلند کیا اور ایک مخصوص اشارے سے نیچے گرا لیا۔ تب چاروں طرف سے وحشی ہم پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے گیری کی ٹانگ پکڑ کر نیچے گھسیٹا اور پھر چھکڑے کا پردہ کھول کر ریفا اور اس کی ماں کو بھی نیچے کھینچ لیا۔ پیٹریشیا کے گود میں میرا بچہ موجود تھا جسے اس نے گرنے نہ دیا۔ تب بوسیتا نے بے ہوش لاجیکا کو دیکھا۔ کیا یہ مر گئی ہے؟ نہیں، بے ہوش ہے۔ بوسیتا آگے بڑھا۔ پھر اس نے ہیروں کے ڈھیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت ابھر آئی۔ ہمارا اور تمہارا مذہب کس قدر مختلف ہے نا بوانا۔ مذہب؟ ہاں، ہمارا خدا سورج ہے، روشنی پھیلانے والا، اور تمہارا مذہب ہے لالچ۔ تم ان چمکدار پتھروں کے پجاری ہو۔ کیا تم انہی پتھروں کو سجدہ کرتے ہو؟ بوسیتا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ تم ضرورت کو خدا مانتے ہو؟ نہیں، جھوٹ بولنا تمہاری فطرت، تمہاری عادت ہے۔ کیسے لوگ ہو تم؟ اپنے خدا کے معاملے میں بھی سچ نہیں بولتے۔ ان جنگلوں نے تمہیں محبت دی، عزت دی، تمہیں بہت بڑا درجہ دیا، لیکن تم نے گوشت پوست کے انسانوں کو چھوڑ کر، محبت سے دھڑکنے والے سینوں کو چھوڑ کر پتھروں کو اپنایا۔ جاؤ بوانا، ہم پتھروں کے پجاریوں سے عقیدت نہیں رکھتے۔ ہماری طرف سے زندگیوں اور ان قیمتی پتھروں کے تحفے کو لے جاؤ۔ لاجیکا تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اسے کون روکے گا؟ وہ بیوی ہے میری۔ وہ جنگلوں کی پجارن ہے، سورج کی عقیدت مند ہے۔ ہمارے تمہارے مذہب نہیں ملتے، وہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ ہم تمہیں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور سنو، اس کو بھی لیتے جاؤ، یہ تمہارا خون ہے۔ اگر لڑکی ہوتی تو ہماری تھی، ہم اپنی عزت تمہارے حوالے نہ کرتے، لیکن یہ سانپ کا بیٹا ہے اور بڑا ہو کر سانپ ہی بنے گا۔ اس زہریلے سانپ کو یہاں سے لے جا سکتے ہو تم، میں لاجیکا کو بھی لے کر جاؤں گا۔ میں نے سینہ تان کر کہا، کوئی ایسی بات مت کرو جو تمہاری گندی فطرت پر ہمیں مشتعل کر دے۔ تمہارے خون کا ایک ایک قطرہ تقسیم ہو جائے گا۔ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ بوسیتا نہ جانے کس طرح اپنے جذبات کو روک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سخت ہیجان کے آثار تھے، لیکن میں اس کی کیفیت پر غور نہیں کر رہا تھا۔ میری تو اپنی ذہنی کیفیت خراب تھی۔ لاجیکا کو چھوڑنے کا اب میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرے رگ و پے میں سمائی ہوئی تھی۔ فرزان، چلے جاؤ، اب تم بوانا نہیں ہو، بیرونی دنیا کے لٹیرے ہو، پتھروں کے پجاری ہو۔ بکو مت، لاجیکا کو اٹھا لو۔ بوسیتا نے حکم دیا اور چار آدمی بے ہوش لاجیکا کی طرف بڑھے۔ میں نے وحشیانہ انداز میں ان میں سے ایک کی گردن پکڑی، دوسرے کے پیٹ میں لات رسید کر دی، لیکن پھر بوسیتا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا میری گردن پر رسید کر دیا اور میری آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ میں آگے پیچھے ڈولتا رہا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد ہوش میں آیا، اور جب ہوش آیا تو میرے حواس ٹھکانے نہ رہے۔ میں تنہا تھا، نہ کوئی گھوڑا تھا، نہ گیری مین۔ ہاں، مجھ سے فاصلے پر میرا بچہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ بچے کی آواز تیر کی طرح میرے دل کے پار ہو گئی۔ میں نے متوحش نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں میں بے ہوش ہوا تھا، نہ جانے میں کہاں تھا۔ بہرحال میں نے لپک کر بچے کو گود میں اٹھایا، اور وہ میری مہربان آغوش میں آتے ہی چپ ہو گیا۔ تب میں نے حالات کا جائزہ لیا۔ تبھی میری نگاہ نزدیک ایک پتھر سے دبے ہوئے کاغذ پر پڑی، اور میں چونک گیا۔ اس کاغذ کی یہاں موجودگی معنی خیز تھی۔ میں نے اسے پتھر کے نیچے سے نکالا۔ بوسیدہ کاغذ پر پچھلی طرف ایک مٹا مٹا سا نقشہ تھا، دوسری طرف ایک تازہ تحریر تھی۔ ڈیئر فرزان، تمہارا شکریہ، تم میرے کام میں بڑے معاون ثابت ہوئے۔ تمہاری وجہ سے میں نے ہیروں کا اتنا بڑا ذخیرہ حاصل کیا۔
اب میری تمام زندگی نہایت سکون سے بسر ہوگی۔ لیکن فرزان، تم مجھے غدار یا دغاباز نہیں کہو گے؟ میں نے بہرحال تمہارے اوپر احسان کیا ہے، ورنہ اس عالم میں تمہیں اور تمہارے بچے کو بآسانی قتل کیا جا سکتا تھا۔ میرے علاوہ تمہیں ریفا کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں قتل کرنے سے روکا۔ تو میرے دوست سنو، میں تمہارے ذہن سے ساری الجھنیں مٹا دوں۔ بوسیتا نے لاجیکا کو حاصل کر لیا اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں لے کر یہاں سے چلا جاؤں۔ اس شریف آدمی نے تو ہیروں کی طرف بھی توجہ نہیں دی تھی، سو میں تمہیں لے کر چل پڑا۔ یہ جگہ بستی سے زیادہ دور نہیں ہے، اس پتھر کے دوسری طرف چند ہیرے بھی پڑے ہوئے ہیں جو میں نے تمہارے لیے چھوڑ دی ہیں۔ انہیں لے کر بستی چلے جاؤ اور زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اور ہاں، بوسیتا نے ہدایت کر دی تھی کہ آئندہ ہمیں دریا کے علاقے میں نہ دیکھا جائے، ورنہ فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ ویسا اگر تم ہمت رکھتے ہو تو واپس چلے جاؤ۔ میں تنہا بھی وہاں سے نکل سکتا تھا، لیکن مجھے تمہاری ضرورت تھی، اور دیکھو میں نے کیسی عقل مندی کا ثبوت دیا۔ بلا شبہ اگر تم اور لاجیکا ہمارے ساتھ نہ ہوتے اور ڈرامہ بدل جاتا تو ہم لوگوں کو بے درے قتل کر دیا جاتا۔ تمہاری وجہ سے میری جان بچ گئی، یہ بات پہلے سے میرے ذہن میں تھی۔ میری دیرینہ آرزو پوری ہو گئی۔ میں جا رہا ہوں، اور اب میں گیری مین نہیں ہوں، اب میں دنیا کا کوئی بھی بڑا آدمی ہوں۔ میرا انداز بدل جائے گا، میں کسی ملک میں جا کر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل بدلوا لوں گا۔ یہ مصیبت میری بیٹی کی لائی ہوئی ہے، ورنہ تمہیں قتل کر دیتا تو کوئی خدشہ ہی نہ رہتا۔ خیر، میں تمہیں تمام اطلاعات دے رہا ہوں۔ خدا حافظ، فقط گیری مین۔ اور میرے ذہن میں نفرت کا لاوا کھول اٹھا۔ میں نے ان معصوم جنگلیوں سے غداری کی تھی، میں نے ایک بار پھر دھوکہ کھایا، میں ایک بار پھر اس گھناؤنی دنیا سے فریب کھا گیا تھا۔ ایک بار پھر شدید نفرت میرے ذہن میں ابھر آئی اور میں نے اس دنیا پر لعنت بھیج دی۔ میں نے واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اور یہ وحشی میرے مہذب ساتھیوں سے کہیں اچھے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کو بھیڑیوں کی بستی میں لے جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اور پھر میں نے اسی جگہ قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بوڑھا فرزان خاموش ہو گیا۔ ہم بڑے درد سے اس کی کہانی سن رہے تھے۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد میں نے پوچھا، تم وحشیوں میں واپس کیوں نہیں گئے فرزان؟ کس منہ سے جاتا؟ کون سی شکل لے کر جاتا؟ میں نے تو انہیں چھوڑ دیا تھا نا۔ اور وہ بچہ؟ میرے ساتھ ہی ہے میرا بچہ، وہ یہیں رہتا ہے، لیکن میں نے اسے مہذب انسانوں کی ہوا نہیں لگنے دی۔ میں نے اسے وحشی رکھا ہے، میں نے اسے اس کی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں سکھائی۔ اوہ، تو وہ چیخ کی آواز؟ ہاں، وہ اسی کی تھی۔ وہ 100% نیتیکا کا وحشی ہے۔ اور ہم دنگ رہ گئے۔ اس بات نے ہمیں اور متاثر کیا۔ تب کرنل ڈکسن نے اس سے پوچھا، لیکن تم نے ایسا کیوں کیا فرزان؟ میں اسے مہذب بنا کر انسانیت سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کا کیا کرو گے؟ ایک آرزو ہے دل میں، صرف ایک آرزو۔ کیا؟ اسے ایک بار لاجیکا کے پاس پہنچا دوں، نیتیکا والوں کی امانت ان کے حوالے کر دوں، پھر جان دے دوں۔ میں ان لوگوں سے شرمندہ ہوں۔ اور ہم سب سوچ میں ڈوب گئے۔ فرزان کی کہانی در حقیقت عجیب تھی۔ ویسے اس کہانی سے کہیں فریب کی بو نہیں آتی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا ٹھیک تھا۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے اس لڑکے کو دیکھا اور دنگ رہ گئے۔ ایسا شاندار، ایسا قوی ہیکل جوان پہلے نگاہوں سے نہیں گزرا تھا۔ خوبصورت باپ کا خوبصورت بیٹا، گندمی رنگ لیے ہوئے، عجیب نوجوان تھا وہ، بالکل وحشی نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں کو حیرت سے دیکھتا رہا۔ فرزان کی کہانی سننے کے بعد سب کو اس سے ہمدردی ہو گئی تھی، پھر بھی ہم نے اس سے صاف صاف گفتگو کی۔ پھر اب تمہارا کیا پروگرام ہے فرزان؟ اسی کشمکش میں ہوں، کیا کروں، کیسے سے نیتیکا تک پہنچاؤں؟ ہم بھی صاف دل لوگ نہیں ہیں فرزان، لیکن اگر تم نیتیکا کے ان حصوں کی طرف رہنمائی کر دو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ فرزان سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے گردن ہلا کر کہا، میں تیار ہوں۔ اور ہم سب خوشی سے اچھل پڑے۔ پھر اس سلسلے میں دوسری باتیں ہوئیں۔ اس وقت ہمارے پاس مناسب انتظامات نہیں تھے، چنانچہ طے کیا گیا کہ ضروری انتظامات کے بعد نیتیکا روانہ ہوا جائے۔ فرزان سے ایک معاہدہ ہوا اور ہم واپس چل پڑے۔ سرفراز، یہ مہم نیتیکا کے لیے ہی ہے۔ عجیب کہانی تھی، لیکن اس کہانی نے
میرے بدن میں سنسنی پیدا کر دی۔ کیسی ملتی جلتی کہانی تھی میری اور فرزان کی، لیکن فرزان کی کہانی کا انجام بھیانک، بڑا بھیانک تھا۔ کیا میرا انجام بھی یہی ہے؟ کیا میرا انجام بھی یہی ہوگا؟